مومن سے بدگمانی حرام ہے۔ شہید ثانی علیہ رحمہ کشف الریا میں فرماتے ہیں جس طرح مومن کی برائی کرنا، مومن کی برائیاں بیان کرنے میں زبان چلانا حرام ہے، اسی طرح اس کی طرف بدگمانی بھی حرام ہے۔ حرام بدگمانی کا مطلب یہ ہے کہ اسے کسی پختہ دلیل کے بغیر محض اپنے دل سے برا سمجھو، البتہ دل میں صرف خیال کا پیدا ہونا چونکہ اختیاری بات نہیں ہے اس لیے وہ حرام نہیں ہے، تو قابل معافی ہے۔ حدیث نبوی کے مطابق جسے حدیث رفع کہتے ہیں، خدا نے فرمایا بہت سے خیالات سے بچو، در حقیقت کچھ خیالات گناہ بھی ہوتے ہیں جب تک دوسرے کئی برائیاں تمہارے سامنے ظاہر نہ ہو جائیں، اس کے اچھے معنی بھی نہ نکالے جا سکیں، اس وقت تک دوسرے کے متعلق برا خیال قائم نہ کرو۔ جو بات تم پر کھلی نہ ہو تمہارے دل میں ٹھہر جائے تو سمجھو بدگمانی شیطان نے تمہارے دل میں ڈال دی ہے، تمہیں چاہیے کہ اسے جھٹلاؤ کیونکہ وہ سب سے سخت اور خراب قسم کا گناہ ہے۔ اس لیے شرم ہے جب تمہیں کسی کے منہ سے شراب کی بو آئے تو یہ نہ کہو کہ فلاں شخص نے شراب پی ہے اور انہیں اس پر ہاتھ جاری کرنا چاہیے کیونکہ یہ ممکن ہے اس نے کلی کر کے ہی منہ سے نکال دی ہو، دوسرے نے اس کے منہ میں زبردستی انڈیل دی ہو، اسے پانی کے دو لینے میں بھی پی گیا ہو یا اس کے اور احکامات ہو سکتے ہیں، اس لیے مسلمان سے بدگمانی جائز نہیں ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں مسلمان کا خون بہانا، اس کا مال لوٹنا، اس سے بدگمانی کرنا حرام ہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ مسلمان کے خلاف جو بدگمانی دل میں پیدا ہوتی ہے اگر تم یہ نہیں جانتے دل میں صرف خیال کا بے اختیار گزرنا قابل معافی ہوتا ہے تو یہ برے خیالات کا دل میں بیٹھ جانا اختیار و قابل سزا ہوتا ہے، تو سمجھ لو جیسے اس کے مسلمان کی نسبت تمہاری حالت بدلی، تم اس سے بددل ہوتے ہو، تمہیں وہ کھلنے لگا تو تم نے اس کے احترام میں کمی و سستی کی اس خیال سے پہلے کہ تم اس کی پریشانی سے غمگین نہیں ہوتے، تو یہ حرام بدگمانی اس طرح سے دل میں کاٹنے پڑ جانے کی نشانی ہوتی ہے۔ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں جب کسی مومن کو کسی مسلمان سے بدگمانی پیدا ہو جائے تو اس کے لیے اس سے بچاؤ کا ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ بدگمانی کو دل میں نہ بیٹھنے دے، اس پر عمل نہ کرے، یعنی اپنے کردار اور گفتار میں اس کے خلاف پیدا ہو جانے والی بدگمانی کے مطابق عمل نہ کرے، بلکہ شیطان پر غالب آنے کے لیے یہ مناسب ہے کہ اس شیطانی خیال کے بعد اس مسلمان سے اچھا اور بہتر سلوک کرنے لگے، اس کا زیادہ احترام، اس کے حقوق کا زیادہ لحاظ کر کے شیطان کو اندھا بنا دے۔ قرآن مجید کی بے احترامی کرنا یعنی گناہ کبیرہ معین کرنے کا چوتھا طریقہ یہ ہے کہ جو گناہ اہل شر کی نظر میں بڑا ہو، جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر اب تک ہر دیندار کے نزدیک اس کا بڑا ہونا ثابت ہو، گناہ کبیر کہلائے گا۔ دین اس میں محترم مقدس چیزوں کی بے حرمتی، توہین، جن کا احترام دین مقدس اسلام میں لازم و ضروری ہو، مثلا قرآن مجید کی بے احترامی کعبہ معظمہ، مکہ مکرمہ، مساجد اور 14 معصومین علیہ السلام کے مزارات، منجر تربیت شریف، حضرت سید الشہداء علیہ السلام کا احترام واجب، ان کی توہین بے حرمتی حرام ہے۔ یا ان مقدسات کے متعلق مختصر احکام بیان کیے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن کا احترام مذہب کی ضرورت میں سے ایک ہے، ہر مسلمان بدیہی طور پر اچھی طرح جانتا ہے کہ قرآن مجید خلاق کائنات کا کلام پاک ہے، عالم اسلام کے نزدیک سب سے زیادہ عزیز و شریف اور لازم الاحترام کتاب ہے، کوئی شے اس سے زیادہ محترم عزیز نہیں ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو ثقل اکبر یعنی انبا کے نام سے یاد کیا ہے، چنانچہ فرمایا کہ میں تو مسلمانوں کے درمیان دو گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ان میں سے قرآن ثقل اکبر ہے، میرا وصی علی ابن ابی طالب علیہ السلام، میرے دو بیٹے امام حسن امام حسین ہیں، اور سادات اعظام ان کی اولاد اور علیہ السلام ثقل اصغر ہیں۔ بہترین ثواب امام محمد باقر علیہ السلام ایک طویل حدیث میں قرآن کی عظمت شرافت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن قرآن کہے گا پروردگار تجھے کچھ بندوں نے تیری حرمت کا مکمل خیال رکھا، میری حفاظت کی اور میری کسی چیز کو ضائع ہونے نہ دیا، لیکن کچھ میرے بندوں نے مجھے ضائع کیا، میرا حق ادا نہیں کیا اور جھٹلایا۔ اس وقت خداوند عالم فرمائے گا مجھے میری عزت اور بزرگی اور بلند مقام کی قسم، آج میں بہترین ثواب تمہارے لیے اور بدترین دردناک عذاب کو تمہاری خاطر مقرر کروں گا۔ جب امام جعفر صادق علیہ السلام سے مروی ہے کہ خداوند متعال جبار فرماتا ہے مجھے میری عزت و جلالت و بلندی مقام کی قسم، آج میں اس کا احترام کروں گا، جس نے تیرا احترام کیا اسے ضرور ذلیل کروں گا جس نے تجھے ذلیل کیا۔ ہر مسلمان اس حقیقت سے واقف ہے قرآن کی توہین گناہ کرنا کبیرہ ہے، قرآن کی توہین گویا خداوند عالم خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ پہلا شخص ہوں گا جو قیامت کے دن بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گا، میرے ساتھ میرا خاندان اس کی کتاب ہوگی، اس کے بعد میری امت حاضر ہوگی، پھر میں اپنی امت سے پوچھوں گا کہ تم نے کتاب خدا میرے اہل بیت سے کیا سلوک روا رکھا۔ قرآن اس کے احکام کی توہین کے معنی اہانت کی تشخیص کے لیے عرف کی طرف رجوع کرنا چاہیے، بنابراین ہر وہ کردار گفتار جو صرف عرف عام میں قرآن کی تذلیل تک حرمت سمجھی جائے وہ کردار گفتار حرام اور گناہ کبیرہ ہے۔ حرام اور گناہ کبیرہ اس صورت میں سمجھا جائے گا جب تک حرمت قرآن اس کی کمی تذلیل میں مرتکب شخص کا قصد دین اسلام اور شریعت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین ہو، بصورت دیگر اس کا یہ عمل کفر و ارتداد کا موجب ہوگا، کیونکہ توہین قرآن حرام ہے، یہ ضروریات دین میں سے ایک ہے، لہٰذا اگر کوئی جان بوجھ کر قرآن مجید کو پاؤں تلے کچھ لے یا اسے نجس چیز میں پھینک دے تو بظاہر اس عمل سے دین کی اہانت اور حرمت قرآن سے انکار لازم آتا ہے، اس صورت میں ایسا شخص کافر ہے، اس کا خون بہانا مباح ہوگا مگر وہ تسلیم کرے کہ یہ عمل
غصے کی حالت میں اسے سزا دعا، یہ اقرار کرے کہ اس وقت میرے ہوش حواس برقرار نہیں تھے۔ اس موقع پر مناسب ہے کہ قرآن مجید کے احترام واجب اس کے ہاتھ حرام ہونے کے متعلق اہم نکات کی طرف توجہ مبذول کرائی جائے۔ قرآن مجید کی جلد خلاف اس کے اوراق یعنی وہ مقامات جہاں قرآنی حروف و کلمات نہ ہوں، جیسے فحاشی، غزل، خطوط کی توہین حرام ہے۔ اسی طرح اس کا نجس کرنا بھی حرام ہے۔ اگر حتیٰ حرمت قرآن ہو رہی ہے اس صورت میں اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ نجس سیاہی سے قرآن کا لکھنا حرام ہے۔ اگر نجس سیاہی سے لکھا جائے تو یہ لکھنے کے بعد نجس ہو جائے تو اس کا پاک کرنا واجب ہے۔ اگر پاک نہ ہو سکے تو اسے محو کر دینا چاہیے۔ کسی کافر کے ہاتھ میں قرآن کا دینا حرام ہے بشرطیکہ کہ سبب سے قرآن کی بے حرمتی ہو، حروف کے چھونے کا موجب بنے، یعنی بعض علماء فرماتے ہیں کسی حالت میں بھی جائز نہیں ہے کہ صورت میں کافر کے ہاتھ سے قرآن کا واپس لینا واجب ہے۔ اگر قرآن مجید یا اس کا کوئی ورق یا معصوم کی روایت یا کوئی مشتری جس پر خدا کا نام نقش نگار طور پر سید الشہداء علیہ السلام یا اس قسم کے دوسری اشیاء جو دین مذہب کی نگاہ میں محترم ہوں، اس کی توہین حرام اور احترام واجب ہے۔ اگر خدا نہ خواستہ پہانے میں گر جائے تو فوراً نکالنا پاک کرنا واجب ہے، اگرچہ اس میں کتنا ہی ہاتھ جائے جب تک اسے باہر نکالا جائے وہاں رفع حاجت کرنا حرام ہے۔ اگر باہر نکالنا ممکن نہ ہو اسے بند کر دینا چاہیے تاکہ اس میں مزید رفع حاجت کا امکان باقی نہ رہے، یعنی دینی قابل احترام چیزوں کا نجاست سے باہر نکالنا، پاک کرنا وغیرہ کے واجب ہونے کا تعلق صرف مالک یا نجس کرانے پر ہی نہیں ہے بلکہ ہر اس مسلمان پر واجب ہے جسے اس کے متعلق علم ہو، لیکن یہ واجب کفائی ہے، یعنی اگر کوئی ایک فرد اس کا انجام دے دے دوسروں پر وجوب ساقط ہو جاتا ہے۔ اگر سب کو معلوم ہونے کے باوجود کوئی بھی انجام نہ دے تو سب کے سب قابل مواخذہ اور جوابدہ ہوں گے۔ محدث یعنی وہ شخص جسے نماز پڑھنے کے لیے وضو یا غسل کرنا ہے۔ قرآن کے حروف کو چھونا حرام ہے، اس میں فرق نہیں ہے، ہاتھ سے مس کرے یا لبو سے بوسہ دے، دوسرے اعضاء بدن سے بہرحال حرام ہے۔ اس حکم کے فروعات بہت زیادہ ہیں، ان کو جاننے کے لیے کتاب الرز کا فصل وضو مسئلہ یعنی 1 سے 19 تک کا مطالعہ فرمائیں۔ علامہ شیخ انصاری مقاصد محرمہ کے اختتام پر فرماتے ہیں فقہا کی ایک جماعت نے اس امر کی وضاحت کی ہے کہ قرآن مجید کی خرید و فروخت حرام ہے۔ انہوں نے اس کی دلیل میں ایک روایت نقل کیا جس کے بیان کرنے کی گنجائش صفحات میں موجود نہیں ہے، بنابراً صرف قرآن کی جلد اور اس کے صفحات اور آخری قیمت کی نیت سے خریدنا اور فروخت کرنا چاہیے، یعنی قرآن کی قیمت قرار نہ دے اور فروخت کرنے والا ہدیہ کے طور پر خریدنے والے کو ہدیہ پیش کرے۔ ایک ضروری یاد دہانی، جو شخص معرفت الہی سے زیادہ فیض یاب ہو، پروردگار کی عظمت جلال کا اس قدر ادراک کس قدر نصیب ہوا ہو، ایسے سعادت مند کی نگاہ میں کلام الہی قرآن مجید بے حد عظیم ہے، اس لیے جس قدر ممکن ہے اس کے ادب و احترام تعظیم بجانے میں کوئی کسر باقی نہیں چھوڑے گا، پھر بھی وہ اپنے آپ کو قصوروار ٹھہرائے گا، کما حقہ کلام الہی کا حق ادا نہ کر سکا۔ ایسا انسان کبھی وضو کے بغیر قرآن کو ہاتھ لگانے کی جرات نہیں کرے گا، یعنی حدث کی حالت میں قرآن کے جلد اور حواشی تک کو مس نہ کرے، نجس شدہ ہاتھ سے چاہے خشکی کیوں نہ ہو قرآن کو نہ چھوئے، حالت حدث میں اس کو اپنے ہاتھ سے نہ رکھے۔ اگر قرآن ہمیشہ ساتھ اور ہمیشہ باوضو ہے، بیٹھتے وقت قرآن کی طرف پشت نہ کرے، اس کی طرح پاؤں لمبے نہ کرے، بیٹھے تو کوئی چیز قرآن کے اوپر نہ رکھے، قرآن کی تلاوت کے وقت یا ادب بابد رو قبلہ بیٹھے، حضور قلب نہایت آرام سے حکمت و موضع سے تاثر لیتے ہوئے غور و فکر کے ساتھ تلاوت کریں، چونکہ فرمان پروردگار ہے افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، سورہ محمد آیت نمبر 24۔ کیا یہ لوگ قرآن میں ذرا سی بھی غور نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے لگے ہوئے ہیں؟ اگر کوئی دوسرا تلاوت میں مشغول ہو تو اسے سنے، احتراماً خاموشی اختیار کرے جیسا کہ حکم خدا ہے۔ سورہ اعراف آیت نمبر 2 سے 4۔ جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کے سنو، چپ چاپ رہو تاکہ خدا تم پر رحم کرے۔ اگر کسی ایسی مجلس میں حاضر ہو جہاں اہل مجلس ادب و احترام کو ملبوس خاطر نہ رکھے تو کان لگا کر سنتے ہوں تو وہاں قرآن کی تلاوت نہ کریں۔ کتاب گلزار اکبر گلشن 51 میں ابوالوفا بحری سے نقل کیا گیا، وہ فرماتے ہیں کہ بادشاہ وقت کے دربار میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، حاضرین نہیں سن رہے تھے، وہ باتوں میں مصروف تھے۔ رات میں نے حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، آپ کے چہرے کا رنگ بدلا ہوا تھا، مجھے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کیا تم قرآن کی تلاوت ایسے گرو کی مجلس میں کرتے ہو؟ آپس میں مصروف گفتگو رہتے ہیں، انہیں سنتے ہیں، بے شک تم آج کے بعد ادب قرآن کا خیال رکھنے کی وجہ سے قرآن کی تلاوت نہ کر سکو گے مگر خدا کی مرضی شامل حال ہو۔ اس کے بعد میری آنکھ کھل گئی، میں نے اپنے آپ کو گونگا پایا، لیکن آپ نے فرمایا الا ماشاء اللہ، مگر مرضی خدا کی شامل حال ہو، اس لیے امید تھی کہ میری کوئی بحال ہو جائے گی۔ 4 مہینے گزرنے کے بعد اسی جگہ جہاں میں نے اپنے خواب دیکھا پھر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی، فرمانے لگے کہ کتبت، یقیناً تم نے توبہ کی ہے۔ میں نے عرض کیا جی ہاں یا رسول اللہ، امن توبہ توبہ علیہ، شخص کی تعالیٰ کی طرح رجوع کرتا ہے خدا بھی اس کی معرفت کی رجوع کرتا ہے۔ بعد میں فرمایا کہ اپنی زبان باہر نکالو، میں نے باہر نکالا تو آپ نے اپنی اشارے کی انگلی سے میری زبان کو مسح کیا، متنبہ کرتے ہوئے فرمایا اذا کنت بین یدیہ قوما تقرأ کلام فقط قرأت حتی یسمعوا کلام رب العزہ، جب تم کسی جماعت کے درمیان قرآن پڑھو وہ سننے
تو اپنی تلاوت کو روک دو جب تک اہل مجلس کلام رب العزت کو سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ جب میں نیند سے بیدار ہوا تو میری گویا لکنت بحال ہو چکی تھی۔ کتاب مذکورہ کی گلشن نمبر 80 میں دینی مقدسات کے احترام اور توہین کے بارے میں کچھ حکایتیں نقل کی ہیں۔ شاہین نے رجوع فرمائیں، یاد دہانی ضروری ہے جس طرح قرآن عظیم کی اہانت، استحفاف قرآن کبیرہ حرام ہے، اسی طرح چار معصومین علیہ السلام سے منقول روایات احادیث کا مجموعہ جیسے صحیفہ سجادیہ وغیرہ کی حد تک حرمت بھی حرام ہے۔ مثلا ان کو لاپرواہی سے زمین پر پھینک دینا، ان پر پاؤں رکھنا وغیرہ جو عرف عام میں توہین سمجھا جائے وہ حرام ہے۔ حتیٰ کہ حرمت کعبہ، قرآن پاک کے بعد عالم اسلام میں کعبہ معظمہ سے بڑھ کر کوئی چیز عزیز و شریف و محترم نہیں۔ ہر فرد مسلمان بدیہی طور پر مطلب کو اچھی طرح جانتا ہے۔ کعبے کی حد تک حرمت نہ صرف گناہ کبیرہ ہے بلکہ بعض حالتوں میں کفر اور ارتداد کا موجب بھی ہے۔ چنانچہ احانت قرآن کے ضمن میں ذکر کیا گیا ہے۔ صدوق جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے نقل کرتے ہیں، خداوند عالم کے نزدیک تین چیزیں اتنی محترم ہیں کہ ان کے مقابلے پر کوئی اور شے قابل احترام نہیں۔ پہلا قرآن مجید جو خدا کی حکمت بالغہ اور اس کا نور ہے۔ دوسرا وہ بیت ہے جسے لوگوں کے لیے کعبہ قرار دیا گیا ہے۔ تیسرے نبی اعظم کی عطرت اہل بیت علیہ السلام اجمعین۔ خداوند عزوجل نے روئے زمین پر کوئی ایسا مکان نہیں پیدا کیا جس کے نزدیک کعبہ سے زیادہ پسندیدہ اس سے بڑھ کر قابل احترام ہو۔ یہ صاحب ایمان تمام مسلمان اس حقیقت سے بخوبی واقف ہیں کہ کعبہ معظمہ کی توہین کرنا بہت بڑا گناہ ہے، بلکہ تمام حرم الہی شہر مکہ کا احترام ہر فرد مسلمان پر واجب و لازم ہے۔ احترام کعبہ کے متعلق تاکید اس کے علاوہ اس گناہ کے کبیر ہونے پر نص موجود ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا، استحلال البیت الحرمین یعنی بیت الحرمین کی توہین، اس کی بے حرمتی کو جائز و مباح سمجھنا گناہ کبیرہ ہے۔ سورہ مائدہ میں فرمایا آیت نمبر 2 میں، اے ایمان والو، خدا کی نشانی کی بے حرمتی حلال نہ سمجھو۔ تفسیر میزان میں لکھا ہے، حلال یعنی کسی محترم چیز کو لاپرواہی اور بے توجہی سے مباح سمجھنا، اور شعائر کے احترام کو ترک کرنے سے مراد ہے۔ اس میں شک کی گنجائش نہیں ہے کہ کعبہ معظمہ اعظم شعائر ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے سورہ حج آیت نمبر 29 میں، جو شخص خدا کی حرمت والی چیزوں کی تعظیم کرے گا تو اس رب کے نزدیک اس کے حق میں بہتر ہے۔ بعض مفسرین کے مطابق اس آیت شریفہ میں حرمات سے مراد کعبہ معظمہ بیت الحرام ہے، اس کے علاوہ مسجد حرام اور مکہ مکرمہ جو بلد الحرام ہے، حرام مہینے اور دوسرے حرمت والی چیزیں مراد ہیں۔ احانت کے مراتب جیسا کہ اس سے پہلے بیان کیا گیا ہے، حتیٰ کہ حرمت کے کچھ مراتب جیسے قرآن کو پھاڑنا، جان بوجھ کر نجاست سے آلودہ کرنا، کفر ارتداد کا سبب بننے میں، لیکن توہین کے بعض دوسرے درجے بھی ہیں جن سے کچھ درجہ ذیل ہیں۔ حرام میں الحاد، ہر وہ گناہ خلاف شرع عمل جو مکہ معظمہ میں واقع ہو۔ بیت البلد الحرام کی احانت حد تک کے ضمن میں شمار ہوتا ہے، کیونکہ اس میں جا کر غلاف قانون الہی اقدام کرنا اس کی انتہائی بے ادبی، لاپرواہی، بے حرمتی۔ چنانچہ بعض روایت میں حرم خدا میں نیک عمل کے انجام دینے سے دگنا ثواب ملتا ہے، اسی طرح حرم میں واقع ہونے والے عمل بد کا گناہ بھی دوسری جگہوں کی نسبت دگنا ہے۔ روایت میں اہل بیت علیہ السلام سے نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے، اگر کوئی حرم میں کسی ایسے گناہ کا مرتکب ہو جسے خدا کے لیے حد سزا مقرر کر دی گئی ہو تو مقرر حد سے زیادہ سزا ملنی چاہیے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ حرم خدا کے اندر بے حرمتی کا مرتکب ہوا، اس لیے ہر وہ گناہ جو حرم خدا میں انجام دیتا ہے وہ گناہ کبیرہ ہے۔ بعض فقہا جیسے شیخ احمد جزائری اپنی کتاب آیات الاحکام کتاب حج صفحہ نمبر 161 میں فرماتے ہیں، حرم خدا میں واقع ہونے والے ہر گناہ کے کبیر ہونے کی دلیل ہے قرآن مجید میں عذاب کا وعدہ کیا گیا ہے۔ چنانچہ ارشاد رب العزت ہے سورہ حج آیت نمبر 25، اور جو شخص حرم میں الحاد یعنی ظلم و تجاوز کے ذریعے قانون الہی حق سے انحراف کرے، ہم اسے دردناک عذاب کا مزہ چکھائیں گے۔ یہ یاد رکھیے، مکہ معظمہ کی حدود میں گناہ واقع ہونا بحال خود گناہ کبیرہ ہے۔ جب گناہ صادر ہوتا ہے تو اسے حرم الہی اور بلد الامین کی توہین لازم آتی ہے، اس لیے حد تک حرم کا گناہ اس کے گناہ سے علاوہ ہے، یعنی دگنا گناہ کبیر شمار ہوتے ہیں۔ چنانچہ امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، ہر وہ ظلم جو لوگ اپنے آپ پر مکہ مکرمہ میں کرتے ہیں، جیسے چوری یا کسی پر ظلم کرے، قانون الہی کی حدود سے تجاوز کرے، وہ میری نگاہ میں الحاد ہے۔ یہی وجہ سے اہل تقویٰ حرم الہی میں زیادہ دیر ٹھہرنے سے پرہیز کرتے ہیں تاکہ حرم میں کسی گناہ کے مرتکب ہو کر عذاب الہی کی مستحق نہ بنے۔ کتاب وافی میں اس سے ملتی جلتی کئی روایتیں نقل کی گئی ہیں۔ علامہ مجلسی اس حدیث کی شرح میں لکھتے ہیں، اس حدیث شریف سے ظاہر ہوتا ہے جو شخص مکہ میں ارتکاب گناہ سے اپنے آپ کو محفوظ رکھ سکتا ہے، اس کے لیے حدود مکہ کے اندر رہائش اختیار کرنا کراہت نہیں۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا، ایک ایسا پرندہ ہے جس کے شر سے حرم کے کبوتر محفوظ نہیں ہیں؟ امام علیہ السلام نے فرمایا، اسے پکڑ کر مار ڈالو کیونکہ اس نے الحاد کیا ہے۔ کافی کتاب حج باب نمبر 141۔ مخفی نہ رہے، حرم الہی کی حد یہ ہے کہ طرف سے 4 فرسخ ہے جو مجموعی 16 فرسخ بنتے ہیں، اور ہر فرسخ 3 میل کے برابر ہے۔ مسالک کتاب الحج
حرم میں محل امن ہے۔ جو شخص حرم کے باہر کوئی جرم و خیانت و پھر حرم میں پناہ حاصل کرے تو پھر کوئی اس پر ہاتھ ڈال سکتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، معاشرت ترک کرے، اسے لینا دینا سختی سے بند کر دے، یہاں تک کہ اپنی مرضی سے حرم سے باہر نکل جائے، پھر اسے اپنے جرم کی سزا دیں۔ لیکن اگر کوئی شخص حدود حرم کے اندر اس قسم کے جرم کرتا ہے جس سے قصاص سے حد یا تعزیز لازم آئے تو اسے حیثیت میں حرم ہی نہیں، اس پر قصاص یا حد الہی جاری کیا جائے گا۔ جناب امام جعفر صادق علیہ السلام سے کسی ایسے شخص کے متعلق سوال کیا گیا جو حرم کے باہر کسی کو قتل کرے، پھر وہی شخص حرم میں داخل ہو جائے۔ آپ نے فرمایا جب تک حرم میں ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ ایسے شخص کو کھانا پینا بند کر دیا جائے، اس سے کسی قسم کا لین دین نہ رکھا جائے، ٹھہرنے کے لیے جگہ نہ دیں یہاں تک کہ وہ حرم سے باہر نکال دیا جائے، پھر اس سے حد جاری کی جا سکتی ہے۔ پھر سوال کیا گیا آپ اس شخص کے متعلق کیا فرماتے ہیں جو حرم کے اندر کسی کو قتل کرے یا چوری کا مرتکب ہوا؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ایسے شخص پر حرم ہی میں حد جاری کر دی جائے گی، کیونکہ اس شخص کے دل میں حرم خدا کے لیے کوئی حرمت باقی نہیں رہی۔ سامہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا میرا مال کسی شخص کے پاس تھا، وہ ایک مدت تک اپنے آپ کو مجھ سے چھپاتا رہا، یہاں تک کہ ایک دن کعبے کے اندر طواف کرتے ہوئے دیکھا، میں نے اس وقت اسے اپنے مال کا مطالبہ کر سکتا ہوں؟ آپ نے فرمایا نہیں، بلکہ اس پر سلام نہ کرو، وہ تمہیں پہچان جائے، جب تک وہ حرام ہے باہر نہ نکل جائے اسے نہ ڈرو۔ حیوانات کا ذبح کرنا، نباتات کا اکھڑنا، حرم خدا میں اونٹ گائے کو گوسفند مرغی کے سوا حرم میں موجود دوسرے جانوروں کو ذبح کرنا حرام ہے، مگر سانپ بچھو چوہے مچھر اور موذی جانور شاد کے شر سے بچنے کے لیے مارنا جائز ہے۔ اسی طرح حرم میں اگنے والے کسی درخت یا نباتات کو توڑنا بھی حرام ہے۔ مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے مراجع اعظام کے مناسک حج کا مطالعہ کریں۔